بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لڑکی اور ایک عجیب شرط۔ ایک چھوٹی سی کہانی جو کہ میں نے کہیں پڑھی تھی، جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک گزارش ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ تو چلیے کہانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی جو کہ بڑی پارسا تھی۔ اس کے رشتے کے لیے جو بھی آتا وہ ان کے سامنے صرف ایک ہی شرط رکھتی تھی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی کرے گی جو اس کو پردے میں رکھے گا، بس، اور کوئی اس کی شرط نہیں ہے۔ کافی رشتے آئے اور وہ واپس چلے گئے۔ سب اس لڑکی کو تو پسند کرتے تھے، مگر جیسے ہی اس کی شرط سنتے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے اس کی یہ شرط کو مان لیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب تھوڑا نڈھال سا ہو گیا ہوں، اب تم مجھے کھانا یہاں کھیتوں میں دے جایا کرو۔ لڑکی نے کہا میں نے شرط رکھی تھی کہ تم مجھے پردے میں رکھو گے، لیکن اب تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ اس پر نوجوان نے کہا مجھے یاد ہے، پر اب میں بھی مجبور ہوں اور میں تو صرف تمہیں کھانا لانے کا کہہ رہا ہوں۔ اس پر وہ لڑکی مجبوراً کھانا لانے لگی اور اسی دوران ان کے ہاں ایک اور بچے کی پیدائش ہوگی۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ میں بہت تھک جاتا ہوں کام کرتے، تم بھی میرا ہاتھ بٹایا کھیتوں میں۔ لڑکی نے پھر وہی بات کہی، لیکن شوہر نے اپنی مجبوریوں کا سہارا لے کر اسے مطمئن کر کے کھیت کے کاموں پہ لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کیفیت میں ان کے ہاں تیسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ وقت اتنا تیزی سے گزرتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے تمسخر کرتے ہوئے کہا تم نہ کہتی تھی کہ جو مجھے پردہ کرائے گا اس سے شادی کروں گی، اب کہاں گیا تمہارا پردہ؟ یہ بس کچھ جذباتی باتیں ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے معنی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے جواب میں اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کس طرح تم نے مجھے ایک پردہ دار عورت سے ایک عام عورت بنا دیا ہے، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں کہ اس کا سب سے بڑا نقصان تمہارا ہی ہوا ہے۔ اس بات پر اس کا شوہر چونک پڑا کہ وہ کیسے؟ عورت نے کہا کہ آج شام کو میں بتا دوں گی کہ کیسے۔ شام ہوئی تو گھر میں بڑا بیٹا داخل ہوا اور اس عورت نے اسے روک کر بتایا کہ اس کے باپ نے اسے بے وجہ مارا پیٹا ہے۔ بڑا بیٹا اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ شاید غلطی آپ کی ہو یا پھر اس وقت وہ غصے میں ہو، کوئی بات نہیں، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ چلا گیا اور اب دوسرا بیٹا آیا۔ اس عورت نے وہی بات دوسرے بیٹے کو بھی کہی۔ اس پر دوسرے بیٹے نے اپنے باپ کو تھوڑا برا بھلا کہا اور ساتھ ہی اپنی ماں کو بھی سمجھایا۔ اس کے بعد تیسرا بیٹا آیا، وہی بات جو ان دونوں کو کہی تھی اسے بھی بتائی۔ اس پر تیسرا بیٹا اپنے باپ پر آگ بگولا ہو گیا اور کافی برا بھلا کہا۔ اس پر اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ شوہر نے کہا کہ نہیں۔ پھر بیوی نے ہی اسے بتایا جب بڑا بیٹا پیدا ہوا تھا اس وقت میں پردے میں تھی اور اس پردے کی وجہ سے وہ تمہارا بھی پردہ اور بھرم رکھتے ہوئے مجھے سمجھایا اس نے۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت میں نیم پردے میں تھی، پردہ تھا لیکن تھوڑا تھا۔ اس تھوڑے پردے کی وجہ سے دوسرے بیٹے نے کچھ تمہارا بھرم رکھا اور کچھ تمہیں برا بھلا کہا۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت میں بالکل بے پردہ تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے بیٹے نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی اور تمہیں گالیاں وغیرہ دیں۔ یہ باتیں سن کر اس کا شوہر بڑا نادم اور شرمسار سا ہوا کہ واقعی اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کی بیوی کی جو اس وقت شرط تھی وہ بالکل ٹھیک، جائز اور ہمارے لیے بہتر تھی۔ تو دوستو، اس چھوٹی سی بامقصد اور سبق آموز کہانی کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔
جزاک اللہ۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو بنائیں وہ اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔